ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اور استاذ زمن کا بھی اسی مضمون کا ایک شعر ہے کہ گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا. اور بھی کئی بزرگوں کا کلام اس طرح کا آپ کو ملے گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عظما کا ذکر ہوگا. آپ قرآن و احادیث کے تمام ذخائر چھان لیجئے، ان کی تشریحات و توضیحات کو دیکھ لیجئے. از اول تا آخر ایک ہی ہستی، ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت دکھائی دیتی ہے جو اس پوری بزم کون و مکان میں محبوبیت عظما کے مقام پر فائز ہے. اور بلا شبہ کوئی شک نہیں، وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شافع محشر، اللہ کے محبوب اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہ مقام محبوبیت عظما جو حاصل ہوا ہے، یہ صرف اور صرف خوش عقیدگی کی بنا پر نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے بکثرت دلائل قرآن و احادیث میں موجود ہے. جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی معنی مفہوم کو واضح کرتی ہوئی مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو کلام رب کا ہو اور جسے روایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمانے والے عبداللہ ابن عباس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وعزتی وجلالی لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت الدنیا. میری عزت و عظمت کی قسم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی نہ پیدا فرماتا. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کو بھی نہ پیدا فرماتا. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو وجود نہ بخشتے، افلاک کو پیدا نہ فرماتے. مشہور مفسر قرآن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ہجری 1270 میں ہوا ہے، اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں حقیقت محمدیہ کا جب باب باندھتے ہیں اور اس میں جب وہ تحریر فرماتے ہیں تو 26ویں پارے کی جو سورہ فتح ہے اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا میں لکا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ لکا میں لام تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے عالم کو آپ کی خاطر ظاہر کیا ہے. جی ہاں، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بیان ہوا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا. معلوم ہوا کہ سلف سے خلف تک، نبوی دور سے اس زمانے تک اور صبح قیامت تک تمام مفسرین، حضرات صحابہ، تابعین، تابعین، مفسرین، متکلمین، علماء کرام، مجددین، مجتہدین و تمام ائمہ کا ان روایات پر اعتماد ہے. جی ہاں، صحابہ اس کے نقل فرمانے والے ہیں، اس پر اعتماد کرنے والے ہیں. حضرات مجتہدین کرام، مجددین کرام، مفسرین کرام، الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنن یہ روایت بالکل درست ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس روایت کی تائید مکتبہ دیوبند کے علماء نے بھی کی ہے. آپ دیوبندی مکتبہ فکر کی کتاب امداد الفتاویٰ دیکھ لیں کہ وہاں بھی اس کی تائید وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
اور حضور علیہ السلام کو وجہ تخلیق کائنات تسلیم کر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، چند دن پہلے ایک اکمل نامی صاحب، اب ان کا جو نام ہے اکمل، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ان میں کچھ تفضیلیت بھی آئی ہوئی ہے، اور اس طرح ان کی جو تجدد پسندانہ طبیعت ہے، ہمیشہ نت نئے مسائل بیان کرنے کی، کبھی وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دینا، کبھی پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے کی اجازت دینا، اور کئی سارے ایسے مسائل۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کوشچن آنسر کے سیشن میں کہ یہ شعر ہے، اس کا پڑھنا کیسا، تو یہ صاحب کہنے لگے کہ اسے عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے، تبادر ذہنی ہوتا ہے یہ، اور یہ میں نے ان کی بہت ساری مختلف ذرائع سے کلپس سنی ہے رد بدعات پر، تو رد بدعات میں اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ وہابیہ کو پسینہ آ جائے، اہل سنت کے معمولات پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو بدعت بدعت کہہ کر خارج کرتے ہیں، جن کے لیے وہابی بھی کم از کم سوچ لیتا ہے کہ بولوں کہ نہیں بولوں۔ اتنی زیادہ جرأت، اور وہابیہ کو خوش کرنے کا ایسا آپ کو خمار چڑھ گیا کہ آپ سوچنے بھی نہیں لگے کہ جن چیزوں کو معمولات اہل سنت کہا جا رہا ہے اور اہل سنت کی پہچان سمجھی جا رہی ہے بر صغیر میں، ان کو سرے سے ختم کر دینا، یہ کون سی سنیت کی خدمت ہے؟ اور پھر جب تاج الشریعہ کا یہ شعر آیا تو آپ کی عقل نے اتنا کام نہ کیا کہ قرآن کریم میں رب کا فرمان کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے، صحابہ کے عقائد کیا ہیں، اور پھر اس میں اس طرح کی بحثیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ غرض سے پاک ہے، سبب سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ شعر پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرا رب اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی نہ ہوتا تب بھی اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہ آتا، لیکن اس نے مصطفیٰ کریم کو پیدا فرمایا، خلق اول فرمایا، پھر آپ کے ذریعے کائنات کو تخلیق دی، یہ وہ اپنے محبوب سے غایت درجہ کی محبت ہے، شعر میں اس محبت کو ظاہر کیا گیا ہے، اور حضور کو وجہ تخلیق کائنات بتایا گیا ہے، نہ کہ معاذ اللہ اللہ کو محتاج سمجھا گیا ہے، اللہ کو بے بس کہا گیا ہے، اور یہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے، سننے والے سامعین بھی جانتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کہاں سے مفتی بن گئے کہ آپ کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر تو استاد زمن پر بھی آپ کا اعتراض ہوگا، پھر تو آپ کا اعتراض اعلیٰ حضرت پہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے۔ یقیناً یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی تشریحات و توضیحات سے ہمیں مل رہا ہے، آپ کی سمجھ میں کیسے نہیں آیا؟ آپ نے اٹھ کر مار دیا، اور کم سے کم اگر آپ نے حضور تاج الشریعہ کو سمجھ لیا ہوتا تو اس طرح کی کچی بات آپ منہ سے نہیں نکالتے۔ حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے میں علماء کی جماعت میں سب سے عالم ہیں، مرجع علماء ہیں، علماء جن سے رجوع کرتے ہیں، مفتیان کرام اپنی پیاس اس نہر کے پاس آ کر بجھاتے ہیں، لا ینحل مسائل کا حل آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے متقی، بہت بڑے عالم، سچے عاشق رسول، سچے جانشین اعلیٰ حضرت، اور شریعت میں رخصت تو چھوڑیے، عزیمت پر عمل کرنے والی ذات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا اس موقع پر، آپ ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ایک ڈاکٹر اسرار سڑا ہوا خبیث بدبودار تھا جو مر گیا، کسی مسئلے میں اس کی رائے ذرا الگ تھی، اسے معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے، تو اس نے اعلانیہ کہا کہ آج تک میری رائے یہ تھی، لیکن جب مجھے پتہ چل گیا کہ شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے تو آج سے میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں اور اپنے خیال کو ترک کر دیتا ہوں۔ تو حضور تاج الشریعہ کی بات آ جانے کے بعد آپ کو سوچ لینا چاہیے، اتنے بڑے عالم دین نے، متقی نے، پرہیزگار نے، عالم العلماء نے، مرجع علماء نے، ہاں، اگر یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے، اب اسے عوام میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جانا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر کہا جانا چاہیے، کم سے کم آپ اتنا سمجھ لیتے کلام ملک الکلام کہ بادشاہ کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے،
جو بڑا آدمی ہوتا اس کی بات بڑی ہوتی ہے، اس کو ہر ٹچا آدمی اگر سمجھنے لگے، اس کی منچاہی تشریح کرنے لگے، اپنی طرف سے معنی بیان کرنے لگے تو فساد ہی کھڑا کرے گا۔ آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شعر تو قرآن و احادیث کی ترجمانی کر رہا ہے، اور آپ نے منہ چلا دیا مریدین کے بیچ میں کہ نہیں یہ شعر عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بالکل پڑھنا چاہیے، پوسٹرز پہ لکھنا چاہیے، گھر کے دروازے پہ آویزہ کرنا چاہیے، یقیناً پڑھنا چاہیے۔ سرکار باعث تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کے محبوب اعظم ہے۔ اس شعر کا خلاصہ یہی ہے۔ اس پر کئی علماء نے جواب دیا ہے، میں نے سنا ہے مولانا شہزاد عالم مصباحی صاحب کا بھی بہت اچھا جواب آیا۔ وہ جواب فی الحال میں سن نہیں پایا، میری سنیوں سے گزارش ہے کہ اس جواب کو بھی آپ سماعت کریں، چونکہ جب بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی جانب سے بہت معقول جواب دیا جاتا ہے۔ میں بہت مصروف تھا، میرے پاس 2-4 روز پہلے ہی یہ خبر آ چکی تھی، آج مجھے کچھ وقت ملا تو میں نے اس کا جواب عرض کیا ہے۔ سنیوں سے گزارش ہے متحد رہیں، بزرگوں سے محبت رکھیں اور علماء اہل سنت کا اتباع کریں، ان سچے علماء کا جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے، جس کو فی زمانہ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔